टीचर अपनी आवाज से पहचानी जाती है कि इतना चीखती है तो माँ की आंख का इशारा होता है, सर टीचर उस्ताद की आंख का भी इशारा समझे और वो बॉन्ड डेवलप करना पड़ता है। लड़कियों को पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है, मगर लड़कियों को पढ़ाना आसान है। जहाँ महंगाई ने पूरे मुल्क पर असर डाला है और मेरे ख्याल से हर शोबे पे उसका कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट किया है, उसी तरह महंगाई ने स्कूलों पे काफी ज्यादा असर डाला, खासकर कोविड के दौर के टाइम से। वो मसला आज भी मैं सोचती हूँ तो अक्सर खुद ही हंस पड़ती हूँ। उनका मसला ये था कि उनके बच्चे का रंग काला हो गया था हमारे स्कूल आके। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एलए। आज की जो हमारी मेहमान है, इनका ताल्लुक शोबा तालीम के साथ है। मेरीन, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा आजकल? कुछ नहीं, बस स्कूल खुल चुके हैं, कल से बच्चे स्कूल आएंगे और फिर से अपनी वापस पुरानी रूटीन पे। एजुकेशन के शोबे में आप किस तरह आई? मैं 2011 में अपने बच्चों का दाखिला करवाने एक प्राइवेट इदारे में गई थी और वहां पे जब मैंने पूछा कि कोई वैकेंसी खाली है, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे स्कूल गोइंग हो चुके हुए थे, तो फॉर्चुनेटली किस्मत ने साथ दिया और मैंने वहां पे जॉब स्टार्ट की एज ए ग्रेड 2 इंग्लिश टीचर। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो चुके इस इदारा तालीम से मुंसलिक हुए, मुख्तलिफ कैपेसिटीज में काम किए। 2011 से लेकर अब तक आपका ये सफर जारी है? जी बिल्कुल। अच्छा, बच्चे तंग वगैरह तो करते होंगे आपको? बिल्कुल, बहुत तंग करते हैं। और जब एक बंदा बिल्कुल एक नया टीचर बनता है, स्कूल जाता है जहाँ पे एक 22 से 25 बच्चों की क्लास में एंटर होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रेड 2 के बच्चों की जो एज होती है उसमें मुख्तलिफ घरों से मुख्तलिफ माहौल के आए हुए बच्चे होते हैं। तो एक बड़ा प्यारा सफर भी होता है और मुश्किल और चैलेंजेस वाला भी होता है, क्योंकि हर बच्चे की जरूरत को, हर बच्चे के जो कहते हैं ना माइंडसेट को पढ़ना और उसके हिसाब से तालीम देना और उसको लेके चलना, तो ये जो है मजे का भी है और इसमें मुश्किलें भी आती हैं। तो गुस्सा भी आपको आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता है। शुरू का जो पहला साल था उसमें चीख चीख के, इसलिए तो कहा जाता है कि टीचर्स की जो आवाजें होती हैं, टीचर अपनी आवाज से पहचानी जाती है कि इतना चीखती है। तो जो पहला साल था मेरा भी इसी तरह था, क्योंकि आइडिया नहीं था कि कैसे बच्चों को डील करना है, तो बहुत चीखते थे। समझते थे कि चीखेंगे तो बच्चे डर के सुन लेंगे, मगर फिर वक्त के साथ समझ आई कि चीखने से बच्चे नहीं समझते। हाँ, उनको बड़े तरीके से प्यार से उनको आपकी कहते हैं जैसे माँ की आंख का इशारा होता है, सर टीचर उस्ताद की आंख का भी इशारा समझे और वो बॉन्ड डेवलप करना पड़ता है। तो हाँ, चीखने वाला सफर रहा था 1 साल, मगर फिर शुक्र है बच्चों से दोस्ती हो गई। अब तक कितने बच्चों को मार पड़ चुकी है आपके हाथों से? अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को मार इसलिए नहीं पड़ी कि आपको पता है कि ये कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है सख्ती से अब जो है स्कूलों में मना कर दी गई है और मारने की इजाजत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी बच्चे को नहीं मारा, प्यार जरूर किया है बहुत। जो बच्चे इतने सालों से जिनको पढ़ाया वो माशाल्लाह अपने कहते ना एक जगह पे पहुंच चुके हैं, तो मारने की नौबत नहीं आई। लड़कों को पढ़ाना आसान है कि लड़कियों को पढ़ाना आसान? मैंने लड़कियों को भी पढ़ाया और मैंने लड़कों को भी पढ़ाया। लड़कियों को पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है, मगर लड़कियों को पढ़ाना आसान है। वो बात सुन लेती हैं वो मगर जो लड़कों के साथ चीज मैंने सीखी कि लड़के बहुत ज्यादा जो है ना समझदार, तो लड़कियां भी हैं, मगर लड़कों को पढ़ाने का एक मुख्तलिफ तरीका है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपके मुंह पे बात कह देंगे, वो दिल में नहीं रखेंगे। उनको कोई बात पसंद नहीं आएगी वो टीचर को कह देते हैं। लड़कियां जरा बातें दिल में रख लेती हैं, तो और लड़के बड़े ब्लंट होते हैं। अगर उनको टीचर नहीं पसंद आई तो वो आके कह देंगे कि हमें नहीं पसंद आई। और फिर लड़कों के प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, तो लड़कों को पढ़ाना मुश्किल है, लड़कियों को पढ़ाना आसान है। कभी किसी स्टूडेंट ने आपसे मोहब्बत का इजहार किया है? नहीं, स्टूडेंट ने तो कभी मोहब्बत का इजहार बिल्कुल किया है और उनके मोहब्बत के इजहार का जो तरीका है बड़ा प्यारा होता है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं जब ये आधा दिन हमारे साथ गुजारते हैं तो उनके साथ हमारा एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है। और मेरा मानना है कि जब तक एक टीचर अपने बच्चों के साथ वो बॉन्ड डेवलप नहीं करेगी ना, वो इज्जत का प्यार का रिश्ता नहीं, वो बच्चा सीखेगा नहीं। तो इस तरह से तो बहुत सारे बच्चे जो मेरे हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मुझसे प्यार भी करते हैं, जिनसे मैं खुद बहुत प्यार करती हूँ। महंगाई ने तालीमी इदारों पर भी कोई असर डाला या नहीं डाला? जहाँ महंगाई ने पूरे मुल्क पर असर डाला है और मेरे ख्याल से हर शोबे पे उसका कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट किया है, उसी तरह महंगाई ने स्कूलों पे काफी ज्यादा असर डाला, खासकर कोविड के दौर के टाइम से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां खत्म हो गई, कारोबार में नुकसान हुआ, तो बहुत सारे माँ बाप ने, वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल से हटा के घर में होम स्कूलिंग की तरफ ले आए थे।
اور اب کیونکہ مہنگائی کا جو سلسلہ ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے والدین بچوں کو اچھی تعلیم دینے سے جو ہے نا قاصر ہیں اور بچوں کو اسکول سے ہٹا رہے ہیں. اسکول کا کوئی یادگار لمحہ بتائیں. ویسے تو اسکول کے بہت سارے یادگار لمحات ہیں جو بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ گزارے گئے, پر جو ایک یادگار لمحہ ہے وہ جب میں پروموٹ ہوئی ایز اے کوآرڈینیٹر تو مجھے آج بھی یاد ہے. ایک فادر میرے پاس آئے اور وہ کافی غصے میں تھے, کافی پریشان تھے. ان کو بٹھایا, ان کی بات جب ان کی بات سننا شروع کی تو جب مسئلہ پتہ چلا, وہ مسئلہ آج بھی میں سوچتی ہوں تو اکثر خود ہی ہنس پڑتی ہوں. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے بچے کا رنگ کالا ہو گیا تھا ہمارے اسکول آ کے, اور کیونکہ ہمارے اسکول میں بڑے پلے گراؤنڈ تھے تو ظاہر ہے اسپورٹس کے لیسنز باہر ہوتے تھے, اور وہ پہلے جس اسکول سے آیا تھا وہ ایک چھوٹا اسکول تھا تو ان کے بچے کا رنگ کالا ہو گیا, جس پہ انہوں نے ہم سے کافی لڑائی کی, کافی دیر تک لڑتے رہے, اور اب اس کا کوئی حل تو ہم دے نہیں سکتے تھے کیونکہ گیمز اسپورٹس لیسن جو گیمز لیسن وہ کلاسز میں تو ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ واقعہ میں آج بھی نہیں بھولی کہ ان کو بڑے طریقے سے ہم نے سمجھایا, کنونس کیا اور پھر ان کو منا کے بھیجا. کھیل کی طرف کم توجہ اور پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ دی جا رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں اور خاص کر ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کتابی کیڑے ہیں یا جو بچے صرف تعلیم یا ڈگری لے لیتے ہیں وہی کامیاب ہیں, یا جن بچوں کے ریزلٹس ٹاپرز میں آتے ہیں وہی بچے جو ہیں کامیاب تصور کیے جاتے ہیں. اتنے سالوں کے تجربے کے بعد میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ کتابیں, رزلٹ, ڈگری سے بچہ ایک جو آپ کی پریکٹیکل لائف ہے اس میں وہ کامیاب ہو یا نہ ہو سے فرق نہیں پڑتا. تعلیم کے ساتھ ساتھ جو یہ دوسری سرگرمیاں ہیں, کھیل ہے, ڈرامہ ہے, آرٹ ہے, میوزک ہے, پینٹنگ ہے, یہ سب ایکولی امپورٹنٹ ہے. جہاں اگر ہم بات کریں تعلیم کے, اور ہر بچے کا ڈفرینٹ ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک بچہ بایو میں اچھا نہ ہو پر اس کی آرٹ بہت اچھی ہو, یا وہ میتھس اچھا نہ کر سکتا ہو, وہ میوزک میں بہت اچھا ہو. تو ہم والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ بچے کا انٹرسٹ کس طرف ہے, اور ان سرگرمیوں کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دینی چاہیے جتنی کی تعلیم کو ہے. یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور بچوں کے کہتے ہیں نا ایک پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں. پاکستان کی ایجوکیشن سے آپ مطمئن ہیں؟ پاکستان کی ایجوکیشن اگر میں بات کروں کچھ سال پہلے کی تو اس سے لے کے آج تک فرق تو پڑا ہے. ٹیکنالوجی کا دور ہے, اسکول پرائیویٹ اداروں میں جو ہے آئی ٹی انٹیگریشن بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت پڑھانے کا طریقہ بدل چکا ہے, مگر پھر بھی آج بھی ہم لوگ اگر اپنے ملک کی دیکھیں شرح تو ہم بہت پیچھے ہیں باقی ممالک سے. اور اس کی شاید ایک وجہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو اون نہیں کرتے. تعلیم صرف ایک کہتے ہیں نا ڈگری لینے کا نام نہیں ہے, تعلیم ایک پوری شخصیت کو ڈیولپ کرنے کا نام ہے. تو جہاں پہ بات آتی ہے نا کہ ہم اپنے کام کو اون کریں وہاں پہ ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں. شاید یہی میری نظر میں ایک یہی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ ہے جس وجہ سے آج بھی ہم تعلیم کے معاملے میں ابھی بھی اس حد تک نہیں پہنچے جہاں ہمیں ہونا چاہیے. ٹیکنالوجی جہاں جا چکی ہے ہم اس سے بھی 10 سال پیچھے ہیں, اور تعلیم کا بھی وہی آپ کے سامنے ہی سارا کچھ سلسلہ ہے کہ پرائیویٹ ادارے جہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے ان کا معیار, اور اگر ہم سرکاری اسکولوں کا معیار کی بات کریں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو جب تک یہ پورا ملک ایک پیج پہ نہیں آ جائے گا تب تک آئی تھنک یہ جو ہے نا بیلنس نہیں ہو پا رہا یا ایک اچھی تعلیم ہم نہیں دے پا رہے وہ نہیں ہوگا, وہ اچیو نہیں کر پائیں گے ہم. ہمارے ہمسایہ ممالک بھارت کی تعلیم ہم سے مزید بہتر ہوتی جا رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں, وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے, مگر ان لوگوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا جو ایک عام انسان جو کہ ایک ہاکر ہے یا جو ایک عام ٹھیلے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی انگریزی میں بات کر رہا ہے, وہ بھی بیٹھ کے تعلیم کی طرف جو ہے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, اور وہ اپنے کام کو کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں کرتے, اور وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو خود استعمال کرتے ہیں. ہم کہیں نہ کہیں کنفیوز ہو چکے ہوئے, ہم کہیں نہ کہیں امریکن برٹش سسٹم کو لے کر اپنے سسٹم کے ساتھ ہم کنفیوز ہو چکے ہیں. ہم اپنی جو اصلیت ہے یا کہہ لیں جو ہماری بیس ہے یا ہماری روٹس ہیں ہم اس سے دور ہو گئے, جس کی وجہ سے شاید ہماری ابھی بھی ہم اس جگہ تک نہیں پہنچ پائے جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا. اچھا مس یہ بتائیں پارلر کون سے جاتی ہیں آپ؟ پارلر میں کوئی اتنی روٹین میں نہیں جاتی ہوں, مگر ہاں اگر جب 2 ماہ 3 ماہ بعد ڈفرینٹ ہے, کوئی میرا کوئی اسپیسیفک پارلر نہیں ہے
کہ میں نے ایک ہی جگہ جانا ہے, جہاں پہ مجھے پتا ہوگا اچھی سروسز ہوتی ہے وہاں چلی جاتی ہوں. تو آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ خوبصورتی کا راز یہ ہے کہ میں بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں, اپنے کام سے محبت کرتی ہوں, اور جو کام کرتی ہوں خوشی سے کرتی ہوں. تو بس یہی راز ہے. گھر کو اور اسکول کو کیسے مینج کر لیتی ہیں آپ؟ گھر اور اسکول مینج کرنا بہت مشکل ایک کام ہے اگر اس کو طریقے سے لے کے نہ چلا جائے. جیسے کہ ہر انسان ایک نئے کام میں قدم رکھتا ہے تو اس سے بیلنس نہیں ہو پاتا. تو میرے خیال سے ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. تو اگر ہم اسکول کا کام اسکول میں چھوڑ آئے اور وہیں پہ ٹائم پہ ختم کر آئے تو گھر آ کے ہم اپنے گھر کی جو زندگی ہے اس کو اچھے طریقے سے ٹائم دے سکتے ہیں. مگر یہ ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی ہم لوگ جب ایز ٹیچر اسکول میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی باتیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے کہ ہم اسٹاف روم میں کام کرنے سے زیادہ باتوں پہ ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. تو میں اکثر ہنس کے اپنے ٹیچرس کو بھی یہی چیز آج کہتی ہوں کہ کوشش کریں کہ اپنا کام جتنا اسکول کے اندر اسکول کے ٹائم پہ ختم ہوتا ہے کریں, تاکہ گھر جا کے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو پراپر ٹائم دے سکیں. تو ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے بیلنس کرنے کے لیے. اچھا, ڈیجیٹل میڈیا پہ تو یقین رکھتی ہوں گی آپ؟ بالکل. اچھا, ٹک ٹاک بناتی ہیں, فیس بک وغیرہ استعمال کرتی ہیں, تصویریں وغیرہ بناتی رہتی ہیں, یعنی بس سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہوں, انسٹاگرام وغیرہ سب کرتی ہوں. ٹک ٹاک پہ میں ویڈیوز نہیں بناتی, مجھے وہ نہیں پسند. ہاں, دیکھتی ضرور ہوں, دیکھ کے کئی دفعہ خوش ہوتی ہوں, کئی دفعہ پریشان ہو جاتی ہوں کہ جب یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہمارے ملک کے جو بچے ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. مطلب آرٹ بہت ایک اچھی چیز ہے, مگر اگر اس کا ایک اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے تو صرف کہتے ہیں نا پروموشن کے لیے کوئی چیز اپلوڈ کر دینا یہ سوچے بغیر کہ اس کا اثر دوسروں پہ کیا ہوگا یا دوسروں کے دماغوں پہ, بچوں کے ذہنوں پہ, تو اس لیے میں ٹک ٹاک کی کوئی اتنی قائل نہیں ہوں. مجھے بلکہ میں ہاں باقی جگہوں پہ میں بہت ایکٹیولی یوز کرتی ہوں, پکچرز بہت شوق سے لیتی ہوں, اپنی لیتی ہوں, ویڈیوز بناتی ہوں, بٹ پبلک کے لیے نہیں, پرائیویٹلی. اچھا, کبھی مس نوبت آئی کہ کسی بچے نے آپ کو سفارش کروائی ہو یا آپ کو خدا کا واسطہ دیا, مس خدا کا واسطہ مجھے پاس کر دیں, مجھے پاس کرتے ہیں؟ آتے ہیں بالکل. ظاہر ایگزامز ہوتے ہیں تو ایگزامز کا پریشر اتنا ہوتا ہے, ڈر اتنا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے اتنا بچوں کے دماغوں میں ڈر ڈال دیا ہے کہ اچھے گریڈز نہیں آئیں گے تو ہم لوگ ان کے ساتھ جو پھر سلوک کریں گے, والدین ہوں یا ٹیچرز ہوں, تو بالکل آتے ہیں کہ مس یہاں مارکس دے دیں, یہاں مارکس دے دیں. مگر آبویسلی ہر چیز کی ایک پالیسی ہوتی ہے, ہم کو یہ چیز سکھانی ہے کہ اس طرح سے مارکس لینے سے بہتر ہے کہ آپ محنت کر لو. تو آتے ہیں, بہت سارے آتے ہیں, پر ہم ان کو انٹرٹین نہیں کرتے. اچھا مس, آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ میری ہابیز کیا ہیں؟ میری ہابیز اول تو کیونکہ جس پروفیشن سے میرا تعلق ہے یہ بہت ڈیڈیکیشن مانگتا ہے, مگر یہ مجھے میوزک سننے کا بہت شوق ہے, مجھے سیر کرنے کا بہت شوق ہے, مختلف شہر ملک دیکھنے کا بہت شوق ہے, دوست بنانے کا بہت شوق ہے, پینٹنگ کرتی رہی ہوں, ایک آرٹ اسٹوڈنٹ بھی رہی ہوں. تو یہ ہے کہ مگر وہی بات ہے, شوق کے لیے ٹائم کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو نکالنا پڑتا ہے, مینج کرنا پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں تھینک یو سو مچ. جی, امید ہے کہ ناظرین آپ کو مہرین کی باتیں پسند بھی آئی ہوں گی اور آپ نے کافی انجوائے بھی کیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان افضل افتخار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.